نوحہ ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ پاکستان کے اگر ہم نظام کا جائزہ لیں تو اس نظام کے اندر جو ہمیں ایک حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم نظام کی کارکردگی کا جائزہ لینے کی بجائے ہم انفرادی سطح کے اوپر جو ہے وہ تجزیہ کو اپنی تمام سوچ اور فکر کا جو ہے وہ محور بناتے ہیں۔ اب یہاں پر میں اگر پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھوں تو جو ایک عمل ہوتا ہے وہ عمل ایک جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک جو سسٹم ہوتا ہے اس سسٹم کا مرہون منت ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنا انالیسس جو ہے وہ سسٹم کی بنیاد پر کرنے کی بجائے ہم انفرادی جو ہے وہ بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ سازی کو یا پالیسی کو یا اختیارات کے استعمال کو پرکھنا شروع کر دیں تو یہ وہ پہلو ہے جس کی بنیاد پر ہم نے پورے نظام کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا پہلو پیدا کر رکھا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ تمام محاذ رئی اور تمام جو اختلاف رائے ہے وہ شخصیات کے گرد گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس طرح یہ تصور کر لیا جاتا ہے اور یہ تصور چونکہ حقیقت بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے خلاف سرگرم عمل ہونا چاہتے ہیں تو اس کی وہ شخصیت کہ جو اس نظام کے اندر سب سے زیادہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے اس کے آپ تنقید کا ایک پہلو تلاش کریں، اس کی خامیوں کی نشاندہی کریں اور پھر اس طرح اس کو ایک ایسا انالیسس کا پیمانہ بنا لیں کہ جہاں پر وہ اپنے تصور کے لحاظ سے کہیں نہ کہیں جا کر جو ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہو جائے۔ اگر وہ تصور کے تحت ان ایکسیپٹیبل ہو جائے گا تو اٹ مینز کہ یو ہیو سکسیڈڈ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو ناکام کر کے جو ہے وہ پورے سسٹم کو جو ہے وہ ناکام کر دیا۔ لیکن یہاں پر دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک اور جو اس کے اندر پہلو ہے کہ جب آپ سسٹم کو نظر انداز کر کے کسی فرد کی بنیاد کے اوپر جا کر جو ہے وہ اپنا تمام جو ہے وہ تجزیہ بنیاد بنا لیتے ہو تو اس کا جو دوسرا بڑا جو پہلو ہوتا ہے کہ سزا اور جزا کا نظام بھی کسی ایک فرد تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے، پورے سسٹم کے جو سزا اور جزا کا نظام جس پر قائم ہونا چاہیے تھا وہ استوار نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ فرد کمزور ہو کر سزا اور جزا کے عمل سے گزرتا رہتا ہے لیکن نظام جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتا کیونکہ نظام کو آپ نے سزا اور جزا کا نظام جو ہے وضع نہیں کیا ہوتا۔ میں نے یہ تمام تمہید اس لیے باندھی کہ میں پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر اپنے آپ کو ایک سوال کروں کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے نظام حکومت کون سا ہے، تو آبویسلی میرا جواب یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ۔ اب پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا ایک بنیادی پرنسپل یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ کیبنٹ کے ذریعے کیا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ کیبنٹ کے نظام بھی کہا جاتا ہے پارلیمنٹری کو، اس کو کولیکٹیو رسپانسبلٹی کا نظام بھی کہا جاتا ہے، اس کو پلورل ایگزیکٹو کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کیبنٹ ہوتا ہے از آل آر ایکول، دا پرائم منسٹر از دا ایکول امنگ دا آل۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو ایک تصور ہوتا ہے کہ جو تمام نظام کی کارکردگی کا جائزہ ہے، اس کی خامیوں کوتاہیوں کی جو نشاندہی ہے وہ ایک فرد واحد یعنی کہ وزیر اعظم جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اس کو بنیاد بنا کر دی جاتی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اگر فیصلہ سازی کا یہ بنیادی تصور ہے کہ کیبنٹ کے اندر کوئی غلط فیصلہ اس کے لیے لائبلٹی سب کو تصور کی جائے گی، اور اگر کیبنٹ کے اندر کوئی اچھا فیصلہ کریڈیبلٹی سب کو جائے گی، حتیٰ کہ اگر ایک پرائم منسٹر کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد ہو جائے یا ایک وزیر کے خلاف عدم اعتماد ہو جائے پوری کابینہ کو جو ہے وہ ریزولوشن کے طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیزالو سمجھنا ہوگا۔ اس طرح کہتے ہیں جس ملک کے اندر نظام حکومت جو ہے وہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی کا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جتنے بھی مقدمات ہیں جس کی منظوری جو ہے وہ کیبنٹ سے لی گئی ہوتی ہے ان مقدمات کے حوالے سے کرپشن کا ہو، بدعنوانی کا ہو، اختیارات کے غلط استعمال کا ہو، جس کی منظوری کیبنٹ سے لی گئی ہے، وائی دیٹ جو ہے وہ ایکٹ از فکس فار ون انڈیویجول، جو پرائم منسٹر ہے وہاں پرائم منسٹر کے اختیارات کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہاں پر وہ بیٹھے ان لوگوں میں سے جسٹ کیبنٹ کے ون ممبر ہے کہ جو اپنے اندر صرف ایک اس لحاظ سے سپرمیسی رکھتا ہے کہ وہ کیبنٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ فیصلہ اس کے لیے ہوتا ہے کس کو بٹھایا جانا ہے کس کو نکالا جانا ہے، وہ ایک فارمیشن کے لحاظ سے اس کا اختیار ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو پاور کے لحاظ سے کہ ڈیسیجن میکنگ کے لحاظ سے ہے وہ اس کے نہ ویٹو کا اس کے پاس پاور ہے، نہ جو ہے وہ کیبنٹ کی اپروول کے بغیر کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور جب فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو کوئی کیبنٹ ممبر یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں، either he will have to resign
before putting the signature on the decision, اور اگر اس نے اپنے سگنیچر اسی کے اندر ڈال دیے ہیں it means کہ he is the part and parcel of that decision. جیسا کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم جتنے مقدمہ دیکھتے ہیں وہ مختلف وزیر اعظموں پر دیکھتے ہیں، لیکن پوری کیبنٹ کو ہم اس کا ذمہ دار نہیں بناتے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم نے جو احتساب ہے، وہ احتساب کا جو ایک کلہاڑا ہے وہ ہم نے ایک فرد واحد کی بنیاد پر رکھ رہا ہے، کیونکہ وہ پارٹی کا قائد ہوتا ہے، جو پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے. لہٰذا اگر آپ اس کے خلاف کوئی منفی طرز فکر و عمل اختیار کر کے اس کے بارے میں سوچ اور فکر کو جو گمراہ لوگوں کر سکتے ہو، تو اٹ مین کہ یو ہیو ون دا گیم ان یور فیور. ایسا کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو آ کر جو نظام ہے، اس نظام کے اندر جو پرنسپل ہے، جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ المیہ یہ ہے کہ یہی ہم نے باقی تمام غیر سیاسی اداروں کے متعلق میں انصاف کا کوئی نظام ہے یا اسٹیبلٹی کا کوئی نظام ہے، تو وہاں پر جو فیصلہ سازی کا جو عمل ہے، اس فیصلہ سازی کے عمل کے اندر جا کر اگر ہم نے کوئی پہلو تلاش کرنا ہے اپنی تنقید کا، تو وہ تنقید جو ہے وہ کسی ایک فرد کے بجائے اس نظام کے اندر جو فیصلہ کرنے والی جو دائرہ کار کیا کرنے والے ہیں ان سب کے اوپر جو ہے اس کا اطلاق کیا جانا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ جب تک ہم ایسا اطلاق نہیں کریں گے، یقینی نہیں بنائیں گے، اس وقت تک جو ہے وہ نظام کے اندر ہر فرد جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے کردار کے حوالے سے اپنے احتیاط کا پہلو جو ہے وہ اختیار نہیں کرے گا. اگر اس کے بیٹھے ہوئے ہر فرد کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں پر کیا گیا فیصلہ جو ہے اس کو اگر کسی منفی پہلو سے دیکھ لیا گیا، اور اس منفی پہلو کے اوپر جب سزا اور جزا کا نظام آئے گا تو اس کا ذمہ دار کسی ایک فرد کو قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس فرد کو قرار دیا جائے گا جو اس کے اندر سگنیچری ہے. یہی وہ پہلو ہے جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی افادیت کو قائم کرتا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے چونکہ سیاسی نظام کے اندر افادیت کا پہلو نہیں اختیار کرنا، بلکہ ہم نے سیاسی نظام کے اندر انتشار کا پہلو کرنا ہے. اور یہ انتشار یہ بآسانی اسی وقت پورا کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے اصول کو اختیار کرنے کے بجائے انڈیویجول رسپانسبلٹی کی جو ہے وہ اطلاع کریں. تو میں یہ ورسٹ جو ہے وہ دا وائلیشن آف دا پولیٹیکل سسٹم قرار دی جا سکتی ہے کہ جب ہم کیبنٹ کے فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ سزا اور جزا کا جو نظام ہے وہ کسی ایک فرد، چاہے وہ چیف ایگزیکٹو ہی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر جو ہے اس کا اطلاع کرتے ہیں. تو ملک کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ ڈزنٹ مین کہ ہی از آل ان دا ڈیسیجن میکنگ، ہی از جسٹ اے پارٹ اینڈ پارسل آف دا ڈیسیجن میکنگ. لیٹس ہوپ کہ ہم اپنے نظام کو جو ہے اس نظام کے جو فیصلہ سازی اور اختیارات کے استعمال کے لحاظ سے جو معنی و مفہوم پایا جاتا ہے، اس معنی و مفہوم کے لحاظ سے ہم جو ہے اس کی ایک ذمہ داری کا تعین کریں گے. تھینک یو ویری مچ.